الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ خیر سے پھر آمد رمضان ہے، جس میں ہر سو موجزن رحمت رحمان ہے۔ کھول دی مولا نے جنت، بند کیے دوزخ کے در، باندھ کر شیطان رب نے کر دیا احسان ہے۔ سحریوں افطاریوں کی نور برساتی فضا، کیا تراوی میں حلاوت گھولتا قرآن ہے۔ سامعین محتشم، رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ مہینہ امت مسلمہ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس مہینے میں جس طرح نیکیوں کا صلہ بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی سزا میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ من گھڑت اور جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کی وبا لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، اور اس ماہ مقدس کے بارے میں بھی لوگوں نے بہت ساری جھوٹی حدیثیں جو ہیں وہ پھیلائی ہیں۔ ان جھوٹی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کی سب سے پہلے مبارکباد دی، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں، بالکل من گھڑت اور جھوٹی ہے۔ اور جو جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں، من گھڑت ہوتی ہیں، موضوع ہوتی ہیں، ان کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے یہ تذکرۃ الموضوعات، علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ آپ کی یہ کتاب ہے، اور آپ آج سے تقریباً 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ صفحہ نمبر 6 پر آپ حدیث موضوع کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، وَلَا يَحِلُّ رِوَایَةُ الْمَوْضُوعِ لِمَنْ عَلِمَ حَالَهُ۔ جو شخص حدیث موضوع کی حالت کو جانتا ہو، جس کو پتا ہو کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کے لیے اس حدیث کو بیان کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، فی ای معنی، وہ کسی معنی میں بھی ہو، یعنی وہ کسی چیز کے بارے میں بھی حدیث موضوع ہو، من گھڑت اور موضوع حدیث کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، الا ببیان وضعہ، مگر اس کے موضوع ہونے کو بیان کرنے کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی یہ بیان کر دے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، تو اس کو بیان کرنے کے ساتھ اس حدیث پاک کو بیان کیا جا سکتا ہے، ورنہ کسی حدیث کو ایسے جو من گھڑت ہو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور جھوٹ تو کسی عام بندے کے بارے میں بولنا بھی برا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بولنا یہ تو اور بھی زیادہ برا ہوگا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جہنمی کہا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ صحیح مسلم شریف اس کی جلد 1 ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، حدیث نمبر 5 ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کاذبا علی لیس ککاذب علی احد، مجھ پر جھوٹ بولنا کسی ایک پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں، یعنی عام آدمی پر جھوٹ بولنا یہ اور حیثیت رکھتا ہے، اور مجھ پر جھوٹ بولنا یہ اور حیثیت رکھتا ہے۔ فرمایا فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ جو لوگ سنی سنائی حدیثیں بیان کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر آ گئی تو تحقیق بھی نہیں کی اور آگے اس کو بیان کر دیا، حالانکہ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آ جائے تو تم اس کی تحقیق کر لو۔ یہ نہیں کہ جس نے بھی ہمیں سنا دی اور ہم اس کی حدیث کو آگے بیان کرنا شروع کر دیں، رب ذوالجلال نے اس چیز سے منع کیا۔ اور اسی طرح سے مسلم شریف کے اندر روایت نمبر 7 ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ آج کتنے لوگوں کے اندر یہ وبا جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے کہ جس سے جو بات سنی ہے پتہ ہی نہیں یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اس کو آگے بیان کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے مسلم کے اندر روایت نمبر 15 ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سیکون فی آخر امتی اناس، میری امت کے آخر زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے، یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تمہارے سامنے وہ حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنی ہوں گی، فإیاکم وإیاہم، خود بھی ان سے دور رہنا اور ان کو بھی اپنے آپ سے دور رکھنا۔ اور اسی طرح سے مسلم شریف کے اندر روایت نمبر 16 ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخر زمانہ میں دجال اور کذاب ہوں گے، فریب دینے والے، جھوٹ بولنے والے، حضور نے ان کے لیے دجال اور کذاب کا لفظ استعمال کیا، ایسے شخص ہوں گے، یأتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے وہ حدیثیں لائیں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنی ہوں گی۔ جس طرح کہ انہوں نے رمضان شریف کے بارے میں ایک من گھڑت روایت کو بیان کیا، فرمایا کہ فإیاکم وإیاہم، خود بھی ان سے دور رہنا، ان کو بھی اپنے آپ سے دور رکھنا، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والوں سے اپنے دامن بچانے کا حکم دیا کہ تم ان سے اپنے دامن کو بچا لو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اسی طرح سے مسلم کے اندر روایت نمبر 26 ہے، امام محمد بن سیرین آپ یہ فرماتے ہیں، ان ھذا العلم دین، بے شک یہ علم دین ہے، فانظروا امن تأخذون دینکم، تو تم خوب غور و فکر کر لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو دین حاصل کرنے کے لیے شخصیت کو بھی دیکھا جاتا ہے،
تو جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ حدیثیں پھیلاتے ہیں منگڑت اور جھوٹی حدیثیں، ہزاروں ایسی انہوں نے جھوٹی حدیثیں جو ہیں وہ بیان کی ہوئی ہیں، کبھی کوئی قول مولا علی کا بنا دیتے ہیں، کبھی کوئی قول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنا دیتے ہیں، اور لوگ خاموشی سے ان سے دین لے کر جو ہے وہ آگے اس کو شیئر کر دیتے ہیں، اور باقاعدہ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم شیئر کرو گے تو اتنا تمہیں ثواب ملے گا، حالانکہ وہ حدیث من گڑت ہوتی ہے۔ اور ہر انسان کو چاہیے کہ جب کوئی ایسی چیز آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لے اور علماء سے رجوع کرے کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں۔ مسلم شریف کے اندر روایت نمبر 27 ہے، امام ابن سیرین یہ فرماتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد، اس وقت کے جو نیک لوگ تھے وہ حدیث کی سند کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، جو ابتدائی دور تھا۔ فلما وقعت الفتنۃ، جب فتنے پیدا ہو گئے، قالوا سموا لنا رجالکم، تو اس وقت کے جو نیک لوگ ہوتے وہ یہ کہتے تم اپنے رجال بیان کرو۔ فینظر الی اہل السنۃ فیؤخذ حدیثہم، پھر سنی کو دیکھا جاتا تھا اور ان کی حدیث لی جاتی تھی۔ وینظر الی اہل البدع فلا یؤخذ حدیثہم، اور بدعتی کو دیکھا جاتا تھا اور اس کی حدیث نہیں لی جاتی تھی۔ یعنی اس وقت صرف مسلم ہونا کافی نہیں تھا، لفظ مسلم کے تحت دو طبقے تھے جو حدیثیں بیان کرتے تھے، ایک تھا اہل سنت اور ایک تھا اہل بدعت۔ اہل بدعت سے مراد آج لوگ کہتے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ درود و سلام اذان سے پہلے پڑھ لیا وہ بدعتی ہیں، حالانکہ جنہوں نے عقیدے نئے بنا لیے فقہاء و محدثین ان کو اصل اہل بدعت کہتے ہیں۔ تو بدعتی وہ ہیں جن کے عقیدے نئے ہیں، تو اس لیے ان سے حدیثیں جو ہے وہ نہیں لی جائیں گی۔ جو صرف مسلم ہوتا تھا، مسلم ہونا کافی نہیں تھا، بلکہ دو طبقے تھے، ایک تھا مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ اہل سنت اور دوسرا تھا اہل بدعت، اور دونوں حدیث بیان کرتے تھے۔ تو ہر مسلم سے حدیث نہیں لی جاتی تھی، جو مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ اہل سنت ہوتا تھا اس وقت جو محدثین تھے وہ صرف اسی کی حدیث کو قبول کرتے تھے، جو مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بدعت میں سے ہوتا تھا محدثین اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت نمبر 32 ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین، اسناد دین میں سے ہے، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا وہ وہی کہہ دیتا۔ سند دین کا حصہ ہے، بغیر سند کے کوئی بھی حدیث جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو رمضان شریف کے بارے میں جو حدیث پاک پھیلائی گئی کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دی اس پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، یہ بے سند حدیث ہے، اور حدیث کی کسی کتاب کے اندر بھی یہ روایت موجود نہیں ہے، اس لیے ایسی حدیث کو بیان نہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ من گھڑت حدیثیں بیان کرتے ہیں، اس فتنے کی روک تھام کے لیے ان سے سند کا مطالبہ کیا جائے۔